السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ نے جو میری ویڈیوز کو لائک کیا، کامنٹ کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ مجھے اتنے اچھے اچھے کامنٹس کیے اور لائک کیا۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ بس یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے جو ہے یوٹیوب کے سبسکرائبر بڑھا دیں۔ اور آج میں آپ سے اپنی جمعے کا دن ہے، آج میں آپ سے اپنی یہ جمعے کے دن کی روٹین جو ہے اس کو شیئر کروں گی۔ ہاں تو گائز، میں نے سب سے پہلے آج ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ اس سے پہلے میں نہائی، اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، فجر کے 2 فرائض پڑھے، کیونکہ لائٹ کا کچھ ایشو تھا تو فجر نہیں پڑھ پایا، اس کی وجہ سے فجر کے فرائض پڑھے، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کہف پڑھی، سورہ کہف کے بعد منزل پڑھی پنسورے میں، اور منزل کے بعد جو ہے میں نے یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھی۔ وہ میں نے ہمارے انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، اہل بیت ہیں اور مومن و مسلمات ہیں، کلندر ہیں، بزرگان دین ہیں، جو بھی ہماری جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی مومن و مسلمات ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، میرے آباء و اجداد ہیں اور میرے رشتہ دار ہیں، میں نے ان سب کو جو ہے یہ دونوں چیزیں بخشی ہیں۔ ویسے تو ہمیں ڈیلی بخشنا چاہیے ان کو، سورہ ملک پڑھ کے اپنے سب کو، تاکہ ان کے قبروں کے عذاب ختم ہوں، اور جو ہے اللہ انہیں جنت کی کھڑکی کھول دے ان کی قبروں میں۔ یہ ثواب ہمیں کمانا چاہیے، اور یہ ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کسی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا تو آپ جمعے والے دن جو ہے اس طریقے سے کر دیں جس طرح میں کرتی ہوں۔ اور مجھے بس آپ سے یہ بات کہنی تھی کہ میں نے جو چیز جج کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، مطلب کہ جو انسان کا کردار ہوتا ہے، جو انسان کا اخلاق ہوتا ہے، اس کے اندر امن سکون ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے اس کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ وہ یعنی کہ ایک انسان کے اندر سے جیسا آپ بات کریں، چیت کریں، اس سے آپ کے گھر کے ماحول کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کی پرورش کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکچولی اندر اور باہر سے ہیں کیسے۔ تو میں بس اتنا کہوں گی ان لوگوں کے لیے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو بلا وجہ جو ہے کسی کو تنگ کر رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں اس طریقے سے، تو میں بس ان سے یہ کہوں گی کہ ہمارے اسلام میں ہے یہ چیز، ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ اچھا کرو سب کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ لیکن اچھا کرو۔ اور جمعے کا دن ہے اس لیے میں نے یہ ٹاپک چھیڑا کہ آپ اچھے سے رہو سب کے ساتھ، اچھائی پھیلاؤ۔ ویسی نفرتیں اتنی دنیا میں ہیں، اور موت اور زندگی کا آج کل تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ساری نفرتوں کو بھلا کے، ساری چیزوں کو بھلا کے، حسد اور جلن کو چھوڑ کے آپ جو ہے کسی سے محبت کرو اور محبت بانٹو، اور جو ہے آسانیاں پیدا کرو۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بے شک یہ تو ہے۔ تو بس میری گزارش ان لوگوں سے یہ ہے جو غلط کامنٹ کرتے ہیں، جو کسی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، کہ خدا را تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ، اور اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں، اور جو ہے کسی کو تنگ نہ کریں بلا وجہ، بلا فضول، اور یہ کہ خیال رکھیں، کیونکہ انسان ہی انسان کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں نا تو آج کل کے جو انسان ہیں وہ جانور بن چکے ہیں، جانور ہی ان سے زیادہ بہتر لگتے ہیں، کم سے کم ایٹ لیسٹ پیار تو کرتے ہیں وہ۔ اگر آپ ان کو کچھ کھلاتے ہو تو وہ آپ کی دہلیز پہ لازمی آتے ہیں دوبارہ۔ اور انسان ایسے ہیں کہ آپ اپنی جان بھی ان کے آگے رکھ دو نا، اور جان بھی دے دو ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسے کیوں دی، ایسے کیوں دی تھی، اور ہم نے تھوڑی کہا تھا۔ وہ آگے سے آپ کو اس طریقے کا جواب دیتے کہ آپ کا بالکل سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان صرف اور صرف مطلب کا رہ گیا ہے، بدلے لینے لگ گئے ہیں، جو چیز ہمارے مطلب مذہب میں نہیں ہے اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، وہی میرا کہنا ہے کہ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اچھے کام کر لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا جب تک آپ انسان کے دل کو دکھاؤ گے۔ یہ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہے۔
یہی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے بندے کا دل دکھا رہے گا میں جب تک معاف نہیں کروں گا۔ تو بہتر یہ نا کہ آپ کسی کا دل ہی نہ دکھاؤ، آپ کسی کے لیے وہ کرو ہی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو اور اس کے بندے کے لیے آپ بالکل نہیں سوچ رہے ہو، اس کو بھی تو اسی نے ہی بنایا ہے نا، اتنا تو سوچو۔ جب اللہ پاک یہ آپ کو پیدا کرنے والا جب یہ چیز فرما رہا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن آج کل کے لوگ نہیں سوچتے یہ بات۔ کوئی بات نہیں، تکلیف دیں، لیکن یہ ہے مکافات تو لازمی ہے۔ اگر آپ آج کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں نا تو کل آپ نے وہی چیز بھگتنی ہے، کیونکہ یہ مکافات ہے۔ آج آپ جو بو رہے ہو وہ کل آپ کاٹو گے، جو بھی برا کرو گے، کیونکہ کہتے ہیں نا جو انسان کسی کو کوئی چیز بھی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، برائی دیتا ہے، اس کا ذائقہ چکھے بغیر وہ مرے گا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کیونکہ اللہ پاک رسی جو ہے انسان کی ڈھیلی رکھتا ہے کہ آج سدھر جائے، آج سدھر جائے، لیکن نہیں، جب نہیں سدھرتا، جب وہ مضبوط کرتا ہے نا اپنی رسی تو پھر اچھے اچھے ہل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی بے قصور کو آپ بلا وجہ تنگ کرو گے، بلا وجہ بولو گے، اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو بس مجھے یہی بات کہنی تھی، مجھے ان لوگوں سے یہی گزارش تھی کہ خدارا ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں اور کسی کا برا چاہنا، کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ بہرحال اگر میں نے کوئی کھانا بنایا، ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر میں نے کوئی کھانا بنایا تو میں ضرور آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی، ورنہ آج کی جو یہ ٹاپک تھا بس میں یہی کہوں گی کہ آپ اس پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ان باتوں کو پھیلائیں آگے، کیونکہ یہی ہمارے اسلام میں ہے، یہی ہمارے مذہب میں ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا جو لوگ کرتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کا بہت بہت خوش رکھے سب کو۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں میں نے کوئی ریسیپی بنائی تو میں شیئر کروں گی، ادروائز پھر کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میری باتوں کو فالو کریے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔